آپ حضرات محفل کے تقدس کو برقرار رکھیں اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جو دوست آگے بڑھ کر اسٹیج کی طرف آتے ہیں اصل کے اندر وہ پورے پروگرام کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، حضرات کی زیارت کریں، بزرگوں کی زیارت کریں اور ان کی قیمتی باتیں سنیں۔ یہی اس محفل کا اصل پیغام ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے ہمارے انتہائی محترم اور ہمارے انتہائی بزرگ امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامعۃ العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے محتمم صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اندر اپنے علمی حوالے سے سب سے منفرد شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب ہمیں کچھ نصیحتیں اور کچھ باتیں ارشاد فرمائیں گے۔ تمام حضرات انتہائی توجہ اور ادب کے ساتھ ان کی باتیں سماعت فرمائیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ قومیں اپنے ہمیشہ بزرگوں کو یاد رکھتی ہیں۔ مجھے وہ زمانہ یاد آیا کہ میں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی دفعہ ان کا دیدار ہوا۔ میں طالب علم تھا اور اپنے والد مرحوم کے ساتھ ایبٹ آباد گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ڈگڈگی والا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلے میری بات سنو پھر کسی اور سے بات کرو۔ تو اعلان یہ تھا کہ آج 10 بجے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہاں کمپنی باغ میں ان کا بیان ہوگا۔ تو ویسے بھی سنتے آئے تھے، ابھی تک دیکھا نہیں تھا، تو میں نے اپنے والد صاحب مرحوم سے اجازت لے کر میں سیدھا کمپنی باغ چلا گیا۔ وہاں دیکھتا کیا ہوں کہ اسٹیج پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا اللہ نے ان کو روک دیا تھا کہ جیسے ایک شیر بیٹھا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے پہلا مسئلہ بیان کیا ختم نبوت کا اور فرمایا، سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ فرمایا میں یہاں سے ثابت کروں گا کہ ختم نبوت ان آیتوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی پیغمبر نے آنا ہوتا، اس پہ کتاب اترنی ہوتی، تو اللہ فرماتا وما انزل من بعدک۔ حالانکہ یہ نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا ما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، اور پھر آپ پر جو کتاب اتری یعنی قرآن کریم اس پر ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لا نبی بعدی، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ وہ جھوٹا نبی ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نفی کر دی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، خاص طور پر جو علماء کرام ہیں جو ہر جمعے کو عوام کو خطاب کرتے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان بیانات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ مخاطب کو دیکھ کر اور ان کی سطح کو دیکھ کر ان کے مطابق بات کرنی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ موضوع پہ انسان چھوڑ کر دوسری چیزوں میں مبتلا ہو جائے، اور نہ یہ بھی چاہیے کہ ہر جمعے کو ایک ہی موضوع کو بار بار دہراتا رہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ مجھے اس میں ایک لطیفہ یاد آیا، آپ کی سستی دور کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تھے، ہر جمعے کو کربلا کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ نہ ہو۔ اس محلے کی دوسری مسجدوں کے جو ائمہ تھے، انہوں نے سوچا کہ مولوی صاحب کو اور اس موضوع سے ذرا ہٹانا چاہیے۔ انہوں نے کسی مسجد میں ان کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد ان سے کہا کہ مولانا آپ سورہ کوثر کی تفسیر بیان کریں تاکہ یہ اپنے اس موضوع سے ہٹ جائے۔ لیکن اس مولوی صاحب کی ایسی مزاج خراب ہو چکا تھا کہ وہ جب ممبر پر بیٹھے عوام سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ آیت کس پر اتری؟ سب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے نانا تھے، وہ حضرت حسین جو کربلا میں شہید ہوئے، اور پھر کربلا کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو بھائی یہ اچھا نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب کے ان بیانوں میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ان کے سامنے اگر اسکول کے بچے ہیں تو اس موضوع میں ان کا خیال رکھا گیا ہے تاکہ ان کی سمجھ میں ختم نبوت کا مسئلہ صحیح معنی میں آ جائے۔ اس لیے انہوں نے ان کی مثال دے کر فرمایا نو مین ان دا ہاؤس والی مثال دی ہے۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں سے علماء سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے درسوں میں جمعے کے بیان میں اچھی طرح تیاری کر کے جس موضوع کی ضرورت ہے اس میں عوام کو اب ان کی دین کی باتیں سنائیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں دین کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، اور یاد رکھیے دین وراثت میں نہیں ملتا، دین سیکھنے سے آتا ہے، دین سیکھو اور اس پہ عمل کرو، علماء سے پوچھتے رہو، اس پہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم عالم نہیں ہو تو علماء سے پوچھ کر اس پہ عمل کیا کرو۔ یہی راستہ ہے بھائی۔ ایک انسان اگر نابینا ہے تو نابینی کے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ کے چلے، وگرنہ کسی کھڈے میں گرے گا یا کسی دیوار سے ٹکرائے گا اور زخمی ہوگا۔ اس لیے جو شخص عالم نہیں ہے اس کی مثال اندھے کی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم علماء کے پیچھے چلیں، علماء کی عزت کریں۔ آج دنیا کے اندر یہ فتنہ چل رہا ہے، علماء کے خلاف، اسلام کے خلاف اور دینداروں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں، آپ کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا ایمان ہے، اس لیے جب تک کہ یہ ایمان ہے ہمیں دین سے ہم دور نہیں ہو سکتے۔
دین ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور دین کے بغیر نہ ہماری دنیا کی زندگی ہے نہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔